السلام علیکم دوستو، میں جانتا ہوں کہ کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے مین وجہ ہے وہ ہے سستی۔ ہم لوگ سستی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور سیم میری کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ میں بڑے اچھے فلو کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا تھا، لیکن پھر سستی نے آ کے اپنا کام دکھا دیا۔ تو اسی سستی کی وجہ سے ضائع ہونے والے ٹائم کو بچانے کے لیے ہمیں پیاری والز نے ایک گفٹ بھیجا ہے، بہت ہی پیارا گفٹ بھیجا ہے۔ یہ ایک وال کلاک ہے، اور جسے میں نے اپنے وال پہ انسٹال کیا ہے، جس کو آئندہ آنے والے ویڈیوز میں ایز اے بیک گراؤنڈ بھی یوز کرنے والا ہوں۔ تو بہت شکریہ پیاری والز کا۔ اگر آپ بھی یہ والی کلاک آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کا لنک جو ہے نا وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بیسیکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پائے جانے والے فالٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت طویل فہرست کے فالٹس پائے جاتے ہیں، لیکن آج جس فالٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے مطابق جو کلاس روم میں بیٹھ کے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آبزرو کیا ہے، وہ سب سے بڑا فالٹ مجھے لگا ہے۔ اور وہ فالٹ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ الاؤ آور اسٹوڈنٹس ٹو میک مسٹیکس۔ ہم الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ غلطیاں کریں، اور جب تک وہ غلطی کریں گے ہی نہیں تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ آپ لرننگ کی بڑی سے بڑی تھیوریز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے لیڈرز کو سن لیں، آپ معذرت کے ساتھ موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیں، ان سب کی باتوں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، اور وہ یہ کہ آپ بار بار غلطی کریں، آپ فیلئر کریں، تبھی آپ سیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب آپ ہمارے کلاس روم میں آتے ہیں تو ہمارا ٹیچر جب ہم سے کوئی کویشچن کرتا ہے تو اسے آنسر نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ہر دفعہ صحیح آنسر چاہیے ہوتا ہے۔ اور جب وہ کویشچن کرتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے مائنڈ میں آنسر کی بجائے صحیح آنسر سوچنے لگ پڑتا ہے، اور یہی ڈر اس کو آنسر دینے سے روک دیتا ہے۔ اور جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، رک جا یار، اگر یہ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ ٹیچر ہنسیں گے، کلاس والے ہنسیں گے، میں کیا کروں گا؟ بیسیکلی ہم نے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ایک لرننگ میڈیم کی بجائے ایک ٹیسٹنگ میڈیم بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر 12 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پہنچے تو جاتے ہی ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا جی کوئی پریزنٹیشن نام کی چیز بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس 12 سالہ تعلیم کو ہمارا سلام ہے، جس نے ہمیں اتنا بھی نہیں بتایا کہ آگے جا کے آپ کو پریزنٹیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی دفعہ ہمیں پروجیکٹرز کے بارے میں پتہ چلا، سلائیڈز کے بارے میں پتہ چلا، پاور پوائنٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جو 12 سالہ تعلیم ہمیں اس یونیورسٹی کے لیے تیار نہیں کر پا رہی، جہاں پر ہم نے ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس نے جانا ہی جانا ہے، تو وہ ہمیں اس پریکٹیکل لائف کے لیے کیسے تیار کرے گی؟ میں تو حیران ہوں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کی بات یہ تھی کہ جب ہم یونیورسٹی میں گئے تو ہمارے وہ ٹیچرز جو ہمارے یونیورسٹی سے تنخواہ لیتے ہیں، جس کو ہم سیکھنے کے لیے فیس ادا کرتے ہیں، انہوں نے جاتے ہی بجائے اس کے کہ وہ ہمیں پریزنٹیشن سے آگاہ کرتے، ہمیں سکھاتے کہ پریزنٹیشن کیا ہے، انہوں نے ہمیں جاتے ہی کہا چلے جی گروپس بنا لیں اور آپ کی پریزنٹیشن ہوگی۔ اور یہ سنتے ہی سب کی واٹ لگ گئی۔ تو بجائے اس کے کہ ہمارے ٹیچرز اور ہماری یونیورسٹیز ہمیں اس پریزنٹیشن کے لیے تیار کرتے جو ہم نے جاب حاصل کرتے وقت یا جاب کے دوران دینی تھی، وہ خود ہی ہم سے ایسے پریزنٹیشنز لینا شروع ہو گئے جیسے کہ ہم ادھر پڑھنے سیکھنے نہیں بلکہ جاب لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب تک اسٹوڈنٹ پریکٹیکلی پریزنٹیشن دے گا نہیں، اس کو پریزنٹیشن دینا آئے گا کیسے؟ اس بات کے ساتھ تو میں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے بتاؤ تو صحیح کہ پریزنٹیشن کیا ہے، کس طرح سے دینی ہے، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لو، اور آپ اس کو یونیورسٹی آتے ہی اس کے پریزنٹیشن کے ساتھ نمبرز کو کیوں ایسوسیٹ کر رہے ہو کہ اگر اس طرح کی پریزنٹیشن ہوگی تو اتنے نمبر ورنہ اتنے نمبر؟ آپ نے کبھی آج تک کسی نائی کی دکان پہ دیکھا ہے کہ اس کے پاس کوئی شاگرد سیکھنے کے لیے آیا ہو تو اس نے اسے بنا کچھ سکھائے، بنا کچھ بتائے یہ کہا ہو چل بھائی اس فلاں بندے کے بال کاٹ، اور اگر تو نے بال صحیح طرح سے نہ کاٹے تو تیرے اتنے نمبر میں کاٹ لوں گا؟ تو سیم یہی کیس ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہو رہا ہے۔ آپ کو سننے میں تو یہ بات بڑی مزاحیہ لگ رہی ہوگی، لیکن سیم یہی ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمیں یہ بتایا نہیں جا رہا کہ پریزنٹیشن ہے کیا، کس طرح سے دینی ہے، لیکن آتے ہی ہمیں کہا جا رہا ہے چلیں جی گروپس بنائیں اور پریزنٹیشن دیں، اور اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ اور میرے مطابق تو وہ نائی اور اس نائی کی دکان ہمارے سو کالڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے 1000 گنا بہتر ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ سکھاتے کیسے ہیں اور کب کس کا ٹیسٹ لینا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمیں چلنا پھرنا ہمارے ماں باپ سکھا دیتے ہیں، ورنہ اگر یہی چلنا ہم نے سکولز میں جا کے سیکھنا ہوتا تو پھر مجھے پتہ ہے پہلی بار گرنے پہ ہی ہمارے نمبر کاٹے جانے تھے، اور یہی ڈر ہمیں کبھی بھی سیکھنے نہ دیتا کہ ہم نے چلنا کیسے ہے۔ اسی طرح یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہمیں 12-14 سال سے انگلش زبان سکھا رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں زبان نہیں آئی، اور ہمارے ماں باپ اور ہماری سوسائٹی نے ہمیں اپنی مادری زبان کتنے اچھے سے سکھا دی ہے، ہم کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے اس کو بول سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی آج تک ہمیں انگلش زبان بولنا نہیں آیا، اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ ہمیں آج تک کبھی انگلش زبان کو ایز اے زبان سکھایا ہی نہیں گیا،
وہ ہمیں ہمیشہ ایز اے سلیبس پڑھائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں تو میں نے بیسیکلی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پائے جانے والے فالٹ کو بیان کیا ہے۔ یقیناً دوسری جانب یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ بھی کافی فالٹس پائے جاتے ہیں، ان کی میں نے اس ویڈیو میں بات نہیں کی، نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ کے مطابق اس کے علاوہ اور کون کون سے فالٹس ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ انوویشنز آ رہی ہیں، نہ بچے ٹھیک طرح سے پرفارم کر پا رہے ہیں، نہ ٹھیک طرح سے سیکھ پا رہے ہیں، تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔